ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ سورہ آل عمران کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، 70 پر 7۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کے دینی خیانت اور مالی اور دنیاوی خیانت کا ذکر پچھلی آیتوں میں ہوا کہ وہ لوگ دین کے معاملے میں بھی خیانت کیا کرتے تھے، دنیا کے معاملے میں بھی خیانت کرتے تھے۔ یہ جو آیت پڑھی گئی، اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خیانت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات و انجیل میں یہودیوں سے، نصرانیوں سے عہد لیا ہے۔ جس طرح ہم بھی کلمہ پڑھ کر کیا کرتے ہیں؟ عہد کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک مسلمان نے اللہ سے معاہدہ کیا ہوا ہے، ایگریمنٹ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب ہی ہے عہد۔ ہم بولتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ ہماری زندگی اللہ کے مرضی، اللہ کے حکم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا ہوگی؟ گزرے گی۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہم سے معاہدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ ہم نے سب نے کہا تھا کہ قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ بھائی بیٹھنے کا طریقہ یہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ قبلے کی طرف آپ پیر کیے ہیں، آپ کو اشارہ کر رہے ہیں، آپ سمجھتے نہیں، پھر آپ بولیں گے سب کے سامنے میرے کو انسلٹ کر دیا۔ یہ کوئی طریقہ ہے یار؟ قائم سامنے قرآن بھی ہے، ادھر قبلہ بھی ہے، قبلے کی طرف رخ کر کے پیر پھیلانا، تھوکنا۔ حدیث میں آتا ہے کوئی قبلے کی طرف تھوکتا ہے نا، کل قیامت کے دن اس کے چہرے پر کیا کر دیا جائے گا؟ پھٹکار ہوگی۔ قبلے کا احترام ہے بھائی، جس طرف ہمارا کعبہ ہے، اور خاص کر کے مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، سمجھو یہ بیٹھا ہے، آپ بھی بیٹھو، آپ بھی بیٹھو نا، سب کو ادھیکار ہے نا۔ جب اجازت ہے تو سب کو اجازت ہے، آپ بیٹھو نا، کیا شکل بنتی ہے دیکھو، بیٹھو نا یار، سب کے سب کیا شکل بنتی ہے ذرا دیکھ لو، نہیں سمجھے؟ بیٹھو نا، آپ سب بیٹھو، کیا شکل بنتی ہے ذرا دیکھ لو۔ کوئی باہر سے آیا کیا لے گا؟ کیا ہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ جب اجازت ہے ایسے بیٹھنے کی تو سب بیٹھو۔ کوئی بولتے نا کیا جائز نہیں، کیا ہوتا ہے؟ بیٹھو نا، میں بول رہا ہوں کیسی شکل بنتی ہے دیکھو، اچھا لگتا ہے؟ کچھ کامن سینس نہیں ہے۔ اب اس میں حدیث قرآن، ارے یار ادب کے لیے حدیث قرآن چاہیے۔ ادب، عزت، باپ کا، ماں کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کے گھر کا، اللہ کے کلام کا، قرآن مجید کا، حدیث کا، کیا ہے؟ اس کے لیے بھی چاہیے آپ کو۔ کون سے حدیث میں، کون سے اس میں؟ حالانکہ ہے، ہم دکھا سکتے ہیں آپ کو۔ تو اللہ تبارک و تعالی عہد لیا تورات انجیل میں، جس طرح ہم میں سے ہر ایک سے بھی اللہ تعالیٰ عہد لیتے ہیں۔ ہمیں معاہدہ یاد نہیں رہتا، وہ الگ بات ہے۔ ابھی دیکھو عالم ارواح میں ہم نے سب نے کیا کیا تھا؟ وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ ہاں آپ ہمارے پرور، آنے کے بعد بھول گئے۔ اللہ کا پھر بھی کرم دیکھو، اللہ تعالیٰ اس معاہدے کو یاد کرانے کے لیے انبیاء کو بھیجتے ہیں، آسمانی کتابوں کو کیا کرتے ہیں؟ نازل کرتے ہیں، یاد دہانی کراتے ہو۔ پھر بھی کوئی یاد نہیں کرتا تو اس کی بدنصیبی۔ تو تورات و انجیل میں ان سے اللہ تعالیٰ نے معاہدہ لیا، عہد لیا کہ آخری نبی آئیں گے، بلکہ کوئی بھی نبی آئے اس نبی کا تم ساتھ دو گے، اس نبی پر ایمان لاؤ گے، اس نبی پر اگر کوئی آسمانی کتاب نازل ہو تو اس کی اتباع کرو گے۔
خاص کر کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں بھی تھی اس میں، کس میں؟ تورات اور انجیل میں، کہ آخری نبی ایسا ہوگا، اس کی یہ صفتیں ہوں گی، یہ علامتیں ہوں گی، وہ اس جگہ پیدا ہوگا، اس جگہ ہجرت کرے گا، اس کی یہ اس پر ایک کتاب نازل ہوگی، اس کی تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ اتباع کرنا۔ آگے بھی آ رہا ہے، انبیاء سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاہدہ لیا، انبیاء سے۔ تو اس طرح تورات و انجیل میں اللہ تعالیٰ، لیکن یہ لوگ اس معاہدے پر عمل کرنے کے بجائے، اس معاہدے کو پورا کرنے کے بجائے اس کو کیا کیا ان لوگوں نے؟ توڑا، اس پیشن گوئی کو توڑا، مانا نہیں ان لوگوں نے، جیسا کہ ابھی کتنے مرتبہ تفصیل آپ کے سامنے ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، پکا معلوم ہے ان کو، پھر بھی کیا نہیں کر رہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں وعید بیان کی ہے، ذرا سنیے گا۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، فرمایا بلا شبہ وہ لوگ جو خریدتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے معاہدے اور قسموں کے بدلے میں ثمنا قلیلا، تھوڑا سا سامان۔ یہ معاہدے کی خلاف ورزی کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا، کیوں؟ دنیا پسند ہے ان لوگوں کو۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب ثمناً قلیلہ ہے، مال ہو، دولت ہو، معاہدہ کیا بولتے، عہدہ ہو، منصب ہو، جتنی ساری چیزیں دنیا میں، سب کے سب آخرت کے مقابلے میں کیا ہی ہے؟ ثمناً قلیلہ۔ قرآن میں ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاع، دنیا کی زندگی تو بس تھوڑا سا سامان ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت ہی سب سے بہترین زندگی ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے۔ تو جو لوگ دنیا میں شہرت کے لیے، نام کے لیے، پیسے کے لیے، روپیے کے لیے اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو کیا کر دیتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ یہود و نصارہ نے اللہ سے کیے ہوئے معاہدے، تورات و انجیل کو خلط ملط بھی کرتے تھے، اس پر عمل بھی نہیں، کائے کے لیے؟ کہیں ہماری جو چودراہٹ ہے وہی کہیں ختم نہ ہو جائے۔ مانیں گے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ان کے پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا۔ اور ضد کیا ہے کہ بنو اسرائیل میں نہیں آئے، بنو اسماعیل میں آئے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ضد، یہ ہٹ درمی ہے۔ تو اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کہ ان لوگوں نے دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے کیا کر لیا؟ بیچ دیا۔ جھوٹی قسم کھاتے ہیں، معاہدہ توڑ دیتے ہیں، کیوں؟ دنیا۔ تو فرمایا ثمناً قلیلا، ثمناً قلیلا سے مراد یہ دنیا، تھوڑا سا سامان خریدتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کے مقابلے میں۔ فرمایا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کوئی حصہ نہیں، کوئی حصہ کا مطلب ثواب نہیں کوئی۔ اور کیا ہوگا؟ فرمایا ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا۔ بات کرنے کا مطلب شفقت اور مہربانی سے بات کرنا مراد ہے، ایسی بات نہیں کرے گا۔ ہاں غصے سے باز پرس کرے گا، وہ تو ہے ہی، سب سے ہوگا۔ تو پیار سے، محبت سے، مہربانی سے اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا۔ ولا ینظر الیہم، اور ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ دیکھے گا نہیں مطلب نظر شفقت سے، رحمت کی نظر سے، محبت کی نظر سے دیکھنا، وہ مراد ہے کہ دیکھے گا نہیں۔ دیکھے گا تو کیسا دیکھے گا؟ غضباناً، غصے سے دیکھے گا۔ تو انہیں اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں، محبت کی نظر سے بات بھی نہیں کرے گا، دیکھے گا بھی نہیں۔ ولا یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن، جب کہ سب کو ضرورت پڑتی ہے، قیامت کے دن سب کو ضرورت ہوگی شفقت کی، مہربانی کی، ایسا خطرناک دن ہے وہ۔ قرآن کریم میں کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے قیامت کا نقشہ۔ خیر، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے دیکھے گا بھی نہیں اور ان سے بات بھی نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم، اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا۔ پاک نہیں کرے گا مطلب ان کی مغفرت نہیں ہوگی، ان کے گناہوں کو اللہ بخشے گا نہیں، ان کو پاک نہیں کرے گا۔ پاکی کا مطلب وہی قیامت کے دن پاکی کیا ہے؟ صابن وغیرہ نلا کر کے، پاکی سے مراد گناہوں سے پاک، ان کی اللہ بخشش بھی نہیں کرے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ،
ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں یہود و نصارہ اہل کتاب کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کے مقابلے میں کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے ساز و سامان کو خرید لیتے ہیں، یعنی اللہ سے کیے معاہدے کو چھوڑ دیتے ہیں دنیا کے خاطر۔ یہود و نصارہ کے متعلق کہا گیا، اور ان کا اللہ نے اس کی سزا بھی بیان کی، بات نہیں کرے گا، دیکھے گا نہیں، پاک نہیں کرے گا، دردناک عذاب ہوگا۔ تو کیا خیال ہے؟ یہ ان کے لیے کہا گیا، ہمارے لیے کچھ بھی لینا دینا نہیں اس سے، نہیں ایسا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کے اوپر قرآن نازل ہوا، قرآن کریم کی تشریح تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف موقعوں پر اسی طرح کی وعید بیان کی ہے، اسی طرح کی وعید بیان کی ہے۔ اللہ بات نہیں کرے گا اس سے، اس کو پاک نہیں کرے گا، اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ ایسے مختلف لوگوں کے مختلف موقع پر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سزا بیان فرمایا کہ جو پاجامہ، پینٹ، لنگی ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے دیکھے گا بھی نہیں، اس سے بات بھی نہیں کرے گا، اسے پاک بھی نہیں کرے گا۔ تین قسم کے لوگ ہیں فرمایا، ایک ازار، پینٹ، لنگی کو لٹکانے والا، اور دوسرا فرمایا جھوٹی قسم کھا کر کے اپنا مال بیچنے والا، سودا کرنے والا، سمجھ رہے؟ بیچتا ہے لیکن جھوٹی قسمیں کھا کر کے بیچتا ہے، میں اتنے میں لایا، میں اتنے میں لایا، اللہ کی قسم یہ میرے کو، آپ کو میں بیچ رہا ہوں، میرے کو اس میں کوئی فائدہ نہیں، فائدہ نہیں تو بیچ نہیں بیٹھا ہے، پرواہ نہیں۔ اتنے بھی ماشاءاللہ ایسے بھی انسان ہوتے ہیں، میرے کو لاس ہو رہا ہے آپ کو دینے میں، ایسے بھی بات بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر کے پیسے اپنا سودا سلب بیچتے ہیں۔ اللہ دیکھے گا بھی نہیں ان کو، اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، حدیث میں۔ اور تیسرا قسم فرمایا احسان کر کے احسان جتلانے والا، اس کی طرف بھی اللہ دیکھیں گے نہیں۔ احسان کرتا ہے دنیا میں لوگوں کے ساتھ، بعد میں بولتے پھرتا ہے، جتلاتے رہتا ہے، میں ایک ٹائم میں تیرے کو ایسا کیا ایسا کیا، تو کون، کیا بھی نہیں تھا تو میں تیرے، یا پھر دوسروں سے بولنے کا انہیں کون مارا، میں ایسے کرا ایسا کرا ویسا کرا، احسان جتلانے والا دیکھے گا بھی نہیں اللہ تبارک۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سخت غصے سے ہوں گے، تین قسم کے لوگوں کے اوپر سخت غصہ ہوں گے، غضبان کا لفظ ہے۔ کون ہے؟ فرمایا غریب ہو کر فخر کرنے والا، غریب ہے، بیٹھنے تختہ نہیں، لیکن غرور کتنا ہے، تکبر کتنا ہے، ہمیں سمجھے۔ ایک آدمی کے پاس روپیہ، پیسہ، عہدہ، منصب ہوتا ہے تو اس کو غرور کرنے کے لیے ریزنس ہیں، بہت علم ہے اس کے پاس، بہت پیسہ ہے اس کے پاس، بڑا عہدہ ہے، تکبر کرتا ہے تو ایک ریزن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، فٹ پاتھ پہ لیکن کیا کر رہا ہے؟ غرور، تکبر کر رہا ہے، سخت غصے سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں پیسہ روپیہ ہے سو نے غرور کرا تو اسے چھٹی ہے، نہیں، تکبر صرف اللہ کی صفت ہے۔ جو تکبر رائے کے دانے کے برابر بھی دل میں رکھے گا وہ سیدھا کہاں جائے؟ جہنم میں جائے گا، جنت میں جانے کے وہ لائق کچھ نہیں ہے، ایک جنرل مسئلہ ہے وہ۔ لیکن تکبر کرنے والوں میں بھی اگر کوئی فقیر تکبر کرتا ہے، ہم بھی ایسے نہ جی، کوئی کچھ پھر دیکھو اتنا تکبر کرتا، تعجب ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی کچھ ہے تکبر کرتا ہے تو تعجب نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اس میں بھی، اس حدیث میں بھی بہت قسمیں کھا کر کے تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، اس غضبان میں یہ بھی ہے دو۔ تیسرا وہ بڈھا ہو کے زنا کرتا ہے، بڈھا ہو کے زنا کرتا ہے، سخت، دیکھو زنا کرنا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اب جوان کرتا ہے تو کچھ سمجھ میں آتا ہے، اس کو تقاضا ہے مزہ لینے کا، یہ بڈھا ہو گیا ہے، قبر پہ ایک پیر لٹکا دیا ہے، صرف ایک پیر باقی ہے ابھی جانے کے لیے دنیا، چند دن کا مہمان، ویسے سب چند دن کے مہمان ہی ہیں، لیکن بڈھا بولتے ہیں کے بعد میں، بوڑھا ہونے کے بعد میں اس کو زیادہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا ڈر اس کے پاس آنا چاہیے، دنیا سے اس کو کچھ، دنیا بولے تو کیا بھائی، کیا ہے دنیا کی، کیا اس طرح کی سب کیفیت، وہ لے مزے پہ مزے لے رہا ہے، وہ بھی کیا حرام طریقے سے، سخت غصے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ، غضبان، سمجھ رہے؟ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
اس آیت کے تشریح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں بیان فرمائیں. اس لیے یہ صرف اہل کتاب یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایسا مت سمجھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف موقعوں پر مختلف قسم کے گناہوں کو اس وعید میں شامل کیا ہے. سمجھ رہے؟ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ، ان کی ایک زمین یہودی کے قبضے میں تھی. سمجھ رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر کے مقدمہ پیش کیا، یا رسول اللہ میری زمین ہے، یہودی قبضہ کر کے رکھا ہے، مجھے دلوائے آپ. کہا ہے تمہارے پاس گواہ وغیرہ ہے؟ کیونکہ البینۃ علی المدعی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے نا اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ پروف پیش کرے، گواہ پیش کرے، وٹنس پیش کرے. یہ قاعدہ ہے. گواہ ہے؟ نہیں، گواہ نہیں تو پھر تو والیمین علی من انکر علی مدعا علیہ، جو یہودی ہے نا اس کے اوپر قسم کھانا کیا ہے؟ لازم ہے. انہیں قسم کھائے گا بعد میں. نہیں سمجھے؟ یہ کورٹ کا رول ہے، اسلامی کورٹ کا. ابھی شاید وہ لوگ، ابھی جو کورٹ ہے وہ لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا، پہلے پروف کرتے ہیں، نہیں بولے تو پھر قسم وغیرہ کا مطلب میں جو کچھ بھی کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کی سوا کچھ بولتے ہیں نا پکڑ کر کے. تو قسم کھانا. صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ تو فاجر ہے، یہودی ہے، وہ تو قسم کھائے گا ہی، جھوٹی قسم کھائے گا، میرا تو گیا نا. کہا رول ایسے ہی ہے، قاعدہ ایسا ہی ہے، جو قسم کھائے گا، قسم کھانے تو کیا ہو جاتا ہے اس کو، اس کا مال اسے ہو جاتا ہے، اس کے قبضے میں ہے نا، انہیں قسم کھا لیا، اس کا ہو جاتا ہے. باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت شریفہ کی تلاوت کی. جو کوئی جھوٹی قسم کھا کر کے کیا کرتا ہے؟ خریدتا ہے کس کو؟ دنیا کے ساز و سامان. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کے بدلے یا قسموں کے بدلے ثمنا قلیلا، دنیا کے حقیر دولت کو، مال کو، زمین جائیداد کو کیا کر لیتے ہیں؟ ہتھیا لیتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں. اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی. سمجھ رہے؟ اسی لیے دوسروں کے زمین پر، دوسروں کے مال پر، دوسروں کے جائیداد پر ناجائز قبضہ، پوچھے قسم کھانا. اللہ اکبر. اللہ نے کو اللہ کی قسم، بات بات میں جھوٹی قسم کھا کر کیا کرنا؟ کیا ہے یہ؟ جھوٹا قسم زیادہ کھاتا ہے، قسم زیادہ جو کھاتا ہے نا وہ اس کے جھوٹے ہونے کی علامت ہے. آج آسان ہو گیا ہم لوگوں کے لیے، بہت ایزی ہو گیا، بات بات میں قسم کھاتے ہیں، مسجد میں بھی قسم کھاتے ہیں. جھوٹی، سچی قسم بھی نہیں کھانا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن جھوٹی قسم کھا کے آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر، چند پیسوں کے خاطر. تو ہم یہ نہ سوچیں صرف یہودیوں کے لیے، یہ مطلق ہے کہ جو بھی اللہ کے معاہدے کے مقابلے میں، اللہ کی قسموں کے مقابلے کیا کرتا ہے؟ دنیا کے دولت کو خریدتا ہے، اس کے لیے کوئی حصہ نہیں. اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ، اللہ بات بھی نہیں کریں گے. ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. ولا یزکیہم، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب دیکھو پائجامہ ٹخنے کے نیچے ہمارے نبی نے اتنی بات فرمائی، پھر بھی ہم لوگ کیا مزہ ملتا ہے اس میں؟ میں ایک بات بتاؤں، باقی دوسرے کچھ گناہ ہوتے ہیں اس میں کچھ مزہ بھی ملتا ہے، یہ ایسا گناہ ہے اس میں کوئی مزہ نہیں ہے. اسے بولتے گناہ ہے بے لذت. ایک آدمی شراب پیتا ہے، کچھ نشہ مل گیا، اللہ حفاظت فرمائے زنا کرتا ہے، اس میں بھی کچھ مزہ ملتا ہے، 2 منٹ کا ہی صحیح. لیکن پاجامہ ٹخنے کے نیچے لٹکایا، لنگی ٹخنے کے نیچے لٹکایا، پینٹ ٹنکنے کے نیچے کیا ملا؟ کیا مزہ ملا؟ سب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کچھ مزہ ملتا ہے کیسے؟ خواہ مخواہ کتنا بڑا، اور اسے ہلکا سمجھتے ہیں ہم لوگ. جبکہ ایسی وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور ایک حدیث میں تو صاف ہے کہ وہ بھی بخاری کی حدیث ہے کہ جو ٹخنے کے نیچے کا جو حصہ ہے نا وہ تو جہنم میں ہوگا. بولے ما اسفل من الکعبین من النار، کعبین سے نیچے کا جو حصہ ہے وہ جہنم میں ہوگا. تو وہ نیچے جہنم میں ہوتا تو پھر انہیں کہاں رہے گا؟ جنت میں رہے گا. ارے ٹخنے کے نیچے جو پاجامہ لٹکاتے ہیں وہ اتنی ساری وعید ہیں، لیکن آرام سے لوگ پاجامہ پینٹ ٹخنے کے نیچے لٹکا کے چلتے رہتے. اور اسے فخر ذرا اوپر کر دیے تو وہ بیک ورڈ، وہ پرانے زمانے کا آدمی ایسا سب ہمارے اوپر لگتا ہے بول کے
لٹکا کے چلتے ہیں. کوئی اتنا لٹکاتے ہے کہ پھر وہ کارپوریشن والے اگر دیکھیں گے نا، انہوں وہ جو رکھے ہیں نا جھاڑو مارنے کے واسطے، ان کو کینسل کر دیں گے. تو تمہیں ہے نا میں پلیز یہاں ہے نا میں جاگنگ کرو بولیں گے، صبح 1-2 گھنٹہ تمہیں جاگنگ کرو، ہم نا پھر پیسہ بھی بچے گا کارپوریشن کا. کلین کرنے کی ضرورت نہیں، ان کا پینٹ کیا کرتا رہتا ہے، کلین کرتے رہتا ہے. اتنا بھی لٹکاتے رہتے ہیں، اچھا نہیں ہے. کتنی مرتبہ سنا ہوگا نا یہ حدیث کیا لیا کرتے. اس سے پہلے بھی حدیث آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے معاملے میں جب آئی تھی تو احسان جتلانے والے کی بات آئی تھی، وہاں پر بھی میں نے حدیث کو نقل کیا تھا. احسان جتلانے والا، پاجامہ لٹکانے والا، پینٹ لٹکانے والا، اور جھوٹی قسم کھا کر سودا سلب بیچنے والا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے.